جس کو اہل بیت علم کہتے ہیں، جس کو اللہ قرآن میں عالم کہہ رہا ہے، وہ کون ہے؟ ایک شخص عرب میں مدینہ کے گرد جو ہے، رسول اللہ مدینہ میں رہ رہے تھے نا، ہجرت کے بعد رسول اللہ مدینہ میں رہ رہے تھے. مدینہ میں کے ارد گرد جو ہے جو گاؤں ہوتے تھے نا، ادھر کے لوگ جاہل ہوتے تھے، ان کو آراب کہتے تھے. قرآن میں بھی بہت جگہ آراب کا تذکرہ ہے. مثلا سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے کہ کافروں سے ڈر کے مسلمانوں کی ایسی حالت ہوئی ہوئی تھی کہ جو یودون لو انہم بادون فی الاعراب، وہ خواہش کر رہے تھے کاش وہ جاہل بدوؤں کے ساتھ رہ رہے ہوتے. مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ جاہلوں کے ساتھ باہر رہ رہے ہوتے. تو یہ اعراب جو ہوتے ہیں نا عربی میں، وہ احادیث اور قرآن میں ان سے جو ہے مدینہ کے ارد گرد جاہل لوگوں کا آ جاتے ہیں. تو انہیں اعراب میں سے جاہل بندہ اٹھ کے رسول اللہ کے پاس آیا، اور اس نے جو سورہ زلزال ہے نا، جس کی آخری آیت ہے، جس نے ہلکا سا بھی خیر کیا وہ دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ہلکا سا بھی شر کیا، تھوڑی سی ہلکی سی بدماشی کی، وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا. اس آیت کے متعلق وہ آیا، اس نے یہ آیت سنی اور بھاگا رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ میں نے آیت سنی ہے، اور اس آیت سن کے میں ڈر گیا، کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کتنی ساری جو ہے ہلکی ہلکی چیزیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں جس سے جو ہے میں قیامت کے دن پھنسوں نہیں، قیامت کے دن میں کامیاب ہو پاؤں. تو رسول اللہ نے کہا اگر تم اللہ پہ، اس کے رسول پہ ایمان رکھو، سارے واجبات پہ تم علم رکھو اور ان پہ عمل کرو، سارے حرام جتنے چیزیں اسلام میں محرمات ان کا بھی علم رکھو، اس پہ عمل کرو، تو میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم قیامت کے دن جنت چلے جاؤ گے. اس نے کہا رسول، ریپیٹ کیا اس نے، اس نے کہا رسول اللہ اگر میں اللہ کو مانوں اور رسول مانوں، اس کے بعد سارے واجبات پہ عمل کروں اور سارے حرام سے بچوں، تو کیا میں جنت کے دن، میں جو ہے قیامت کے دن جنت چلا جاؤں گا؟ آپ گارنٹی دے رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں. ہمارا بھی یہ واجب اور حرام ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جب وہ پلٹ بھی گیا نا، اب یہ جملہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، جب وہ پلٹ بھی گیا نا، رسول اللہ نے اپنے باقی ملٹی جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے نا، ان سے کہا کہ اذا جاء کان جاہلا اذا رجع کان فقیہا. اس بندے کو دیکھو، جب یہ آیا تھا نا تو یہ جاہل تھا، جب یہ واپس کیا ہے نا یہ فقیہ ہے. فقیہ کہتے ہیں بہت علم والے بندے کو، ہم اپنے علماء کو فقہا کہتے ہیں، اس لیے کہ بہت علم والے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا یہ جب آیا تھا یہ جاہل تھا، جب یہ گیا ہے تو یہ فقیہ ہے. کیا کہا رسول اللہ نے؟ جب یہ آیا تھا جاہل تھا، گیا فقیہ ہے. دو جملے کی بات ہوئی ہے. ان دو جملوں میں کیا ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ اس کو عالم کہہ رہے ہیں، اور قرآن کے آیت کے مطابق بہت سارے پی ایچ ڈی والے، بہت سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئر وہ عالم نہیں ہو پا رہے ہیں ڈیفینیشن میں. اس نے ان دو جملے میں کچھ ایسا حاصل کیا کہ یہ رسول اللہ کے مطابق عالم ہو گیا ہے. صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آتا ایک دم سلوات بھیجیں. تو اب اس نے آگے پوچھا کیا تھا؟ اس نے آگے سوال کیا تھا کہ آخرت کے دن کیسے بچ کے نکلے گا. یہی سوال تھا نا اس کا. اس سوال کے جواب میں اس کو عالم بنا دیا. اب میں نے یہ جو واقعہ ہو گیا، اب یہ واقعہ یاد رکھ لیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث کی طرف. اچھا، یہ ساری حدیث جو میں نے بتایا تھا اصول کافی کی دوسری کتاب ہے، کتاب فضل جامع علم کے فضائل، اس کے اندر سے ہی ساری حدیث ہے. تو امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ وجدت علم الناس کلہ فی اربع، میں نے سارا کا سارا لوگوں کا علم چار چیزوں میں پایا ہے. اب علم کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، امام کی علم کی ڈیفینیشن. امام کہہ رہے ہیں اگر علم کو سمیٹا جائے نا لوگ علم، تو پورا کا پورا میں نے سمیٹ کے علم کو چار چیزوں میں پایا ہے. اول ہوا ان تعارف ربک، اس کی پہلی چیز یہ ہے، چار چیزیں ہیں نا علم کی، پہلی چیز یہ ہے کہ اب تم اپنے رب کو پہچانو، یہ پہلی چیز ہے. ثانی ان تعارف ما صنع بک، دوسری چیز تم پہچانو کہ تمہیں جو ہے اللہ نے کس طرح بنایا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے رب نے تمہیں کس طرح بنایا ہے. تیسری ما اراد منک، کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے. امام کہہ رہے ہیں یہ سارا کا جو علم ہے نا وہ چار کیٹیگریز میں آ رہا ہے. اس کی پہلی کیا ہوئی ان تعارف ربک، کہ تم اپنے رب کو پہچانو. دوسری کیا ہوئی؟ دوسری ہوئی ان تعارف ما صنع بک، پہچانو تمہیں کس طرح بنایا ہے. پھر ہے ان تعارف ما اراد منک، پھر پہچانو کہ تمہیں جو ہے تم سے تمہارا اللہ کیا چاہتا ہے. اور چوتھی اور آخری امام نے بتایا الرابع
ما یخرجک من دینک، آخری چیز جو تمہیں پہچاننی ہے، جو علم کا آخری کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کو پہچانو جو تمہیں تمہارے دین سے باہر نکال دیتی ہے. یعنی تم اپنے دین کی، اپنی شریعت کی جو اللہ نے اتاری ہے اس کی باؤنڈریز تمہیں پتا ہو. یہ چار چیزیں میں ڈیفائن کر رہا ہوں، یہ چار چیزیں علم ہیں. صحیح ہے؟ تو اگر ہم اس کو جو ہے سمرائز کریں تو امام نے ساری کی ساری چیزیں اللہ کے بارے میں بتائی نا، کہ اللہ کو پہچانو اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، یہ پہچانو کہ اللہ کے دین سے کس طرح نکلتے ہو، یہ پہچانو اللہ نے تمہیں کس طرح بنایا ہے. تو ساری چیزیں اللہ کے بارے میں. تو اگر ہم یہ ایک حدیث ہے، اگر ساری حدیث کو ہم آپ جمع کریں تو سب اسی طریقے ہیں. تو امام اہل بیت ہمیں سمجھا رہے ہیں علم کیا چیز ہے. علم وہ چیز ہے، وہ نالج ہے، وہ نئی نئی باتیں ہیں جس سے ہمیں اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ چلتا ہے. کوئی بھی بات جس سے ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ چلے، اپنے رب کے بارے میں پتہ چلے، اس بات کو اہل بیت علم کہتے ہیں. ہر نالج کو علم نہیں کہتے وہ. ٹھیک ہے؟ اب وہ واقعہ یاد کریں، وہ بندہ آیا تھا، اس نے اللہ کے بارے میں، آخرت میں کامیاب ہونے کے بارے میں جو ہے رسول اللہ سے جو ہے گائیڈنس لی تھی نا. رسول اللہ سے سوال کیا، اس کے بارے میں اس نے اپنی، اس کے بارے میں اس نے نئی بات سیکھی، اس کے بارے میں اس نے اپنی انفارمیشن بڑھائی. تبھی رسول اللہ نے اس کو کہا کہ عالم بن کے گیا ہے واپس. ٹھیک ہے؟ اب ہمیں سمجھ آیا کہ اسلام میں کس کو کہا جاتا ہے. کوئی بھی ایسی نالج، آپ نے کہا تھا نئی انفارمیشن، آپ نے کہا تھا انفارمیشن، آپ نے کہا تھا نئی بات، یہ ڈیفینیشن صحیح ہے. مگر اسلام میں علم میں اس کے اندر ایک جملہ اور ہے، کوئی بھی نئی بات جس سے اللہ کے بارے میں پتہ چلے، کوئی بھی انفارمیشن جس سے اللہ کے بارے میں پتہ چلے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جہاں تک بات آئی تو آپ کہیں گے کیا مطلب اس سے، مطلب خالی مثلا قرآن کی باتیں یا حدیث کی باتیں، مطلب مدرسے کے اندر خالی جانا ہوگا علم حاصل کرنے کے لیے. بھائی اگر علم کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے اللہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو آپ کہیں کیا اس میں خالی اور خالی مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں قرآن اور حدیث کی سیکھنا پڑے گا، یہی علم ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے. اسکول میں تو ہم علم حاصل نہیں کر رہے. جیسا آپ کہیں گے ہمیں میتھ سے کیسے اللہ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ چیز جو ہے ایک سوال ہے. آپ نے اس وقت سے نہیں ہے تو ہم علم حاصل کر ہی نہیں رہے. تو اس کا جو ہے جواب یہ بھی ہم پھر اہل بیت سے پوچھتے ہیں، کیا خالی قرآن اور حدیث سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، خالی قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے کیا نہیں پتہ چلتا؟ تو اب ایک اور بات ہے، امام حسین کاظم علیہ السلام بتاتے ہیں، رسول اللہ ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ سارے کے سارے گھیر کے نا ایک بندے گرد بیٹھے ہوئے، بہت امپریس ہو گئے نا بیٹھے ہوئے. جیسے آپ کو اسکول میں اگر کوئی بڑا بندہ، کوئی بڑا سیلیبریٹی آ جائے، کیسے اس کی گرد بیٹھ جائیں گے نا، سارے جمع ہو کے آٹوگراف لینے کی کوشش کریں گے، کچھ جو ہے اس کے ساتھ، آج کل آٹوگراف کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سارے سارے نا مسجد نبوی میں جتنے بھی صحابہ ہیں مسلمان سب ایک بندے گرد بیٹھے ہوئے جمع ہو گئے. تو رسول نے آگے پوچھا کہ من ہوا، یہ بندہ کون ہے؟ تو کہا، لوگوں نے جواب دیا علامہ، یہ بہت بڑا علم والا بندہ ہے، یہ بہت نالجبل بندہ ہے. رسول نے کہا من علامہ، کیا مطلب یہ علم والا ہے، کس چیز کا نام؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ ہے اعلم الناس کے انصاب العرب، یہ جو ہے عربوں کا جو نسب ہے نا، عربوں کی نسلوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم والا بندہ ہے، اور پھر ان کی تاریخ کا سب سے زیادہ علم والا بندہ ہے، اور جنگوں کا سب سے علم والا بندہ ہے، اشعار اور عرب شعروں کا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے، عرب شاعری جو ہے اس کا سب سے زیادہ علم والا بندہ ہے. یعنی اگر اس کو ہم کیٹیگرائز کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ لٹریچر کا سب سے زیادہ علم والا ہے، ہسٹری کا سب سے زیادہ علم والا ہے، باقی انصاب کو آپ لے لیں، جو نسب ہوتا ہے اس کو آپ لے لیں، سوشل سائنسز کا سب سے زیادہ علم والا بندہ ہے، اور ملٹری کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہے. جب رسول اللہ نے سنا نا، تھوڑی دیر خاموش ہے. اس کا رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے لا یضر من جہل، یہ والا جو تم علم کہہ رہے ہو نا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر کوئی اس کو نہ جانتا ہو. ابھی پوری سنیے. ولا ينفع من علم، اور اگر اس کو کوئی جانتا ہو نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ والا جتنا بھی تم نے اس کا علم بتایا ہے نا، کہ یہ جو ہے اس کو لٹریچر بہت اچھی آتی ہے، اس کو ہسٹری بہت اچھی آتی ہے، اس کو سوشل سائنسز بہت اچھی آتی ہیں، یہ سارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کو کوئی جانتا ہو، اور اس کو نہیں جانتا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. مگر تین چیزیں، اگر ان علم سے تین چیزیں پیدا ہوئی ہوں. تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ آیت محکمہ، اگر اس سے اللہ کی محکم آیتیں اس کو تلاش کر پا رہا ہے، اللہ کی محکم آیتیں سمجھ پا رہا ہے،
مثلا وہ سوشل سائنسز پڑھ رہا ہے, وہ سوشالوجی, لوگوں کے کلچر دیکھ رہا ہے, اس سے وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو کس کس طریقے کا خلق کیا ہے, ٹھیک ہے. یا مثلا وہ سائنس پڑھ رہا ہے اور سائنس پڑھ کے اس کو بایولوجی پڑھ رہا ہے, بایولوجی میں اس کو ہو رہا ہے کہ یار اللہ نے کتنی زبردست طریقے سے خلق کیا ہے, انسان کی باڈی کس طرح کی بنائی ہے, امپریس ہو رہا ہے اللہ کی خدمت سے, بڑھ رہا ہے نا اس کا علم, اللہ کی معرفت. اسی طرح کوئی مثلا فلاسفی پڑھ رہا ہے, اس سے وہ جو ہے اللہ کے وجود کی اس کو جو ہے دلائل نظر آتے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر اس کو اللہ کی محکم آیتیں ان کسی جتنے بھی تم نے بتایا کسی بھی چیزوں میں سے اس کو اللہ کی محکم آیتیں نظر آ رہی ہیں تو پھر تو یہ علم ہے, ورنہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر رسول اللہ نے کہا دوسری چیز جو ہے فریضۃ عادلہ, اگر ان علموں کی وجہ سے وہ اپنے فرائض جو اس کی ڈیوٹیز ہیں ان کو عدل طریقے سے جو ہے اچھی طریقے سے انصاف سے پورا کر پا رہا ہے تو پھر تو علم کا فائدہ ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. مثلا اگر اس کو جنگوں کا علم ہے تو جنگوں کے علم سے, اپنے ملٹری علم سے اگر وہ معاشرے میں جو ہے معاشرے میں چوریوں سے روک پا رہے ہیں, گندے لوگوں سے مطلب کنٹری کے دشمنوں سے ڈیفینس کر پا رہا ہے, تب تو اس علم کا فائدہ ہے. اگر اس علم سے وہی کام نہیں کر رہا ہے, اس علم کا مسئلہ وہ خالی پیسے کھا رہا ہے, تب پھر اس علم کا فائدہ نہیں. اور آخر سننے نے کہا سنت القائمہ, اگر اس سے وہ اپنی سنت کھڑی سنت یعنی اپنا کیریکٹر بلڈ کر پا رہے ہیں علم میں سے, جتنے بھی علم ہیں ان تینوں میں سے ان ساروں میں سے اگر وہ تیسری چیز اپنا کیریکٹر بلڈنگ کر پا رہا ہے, اپنا کردار بنا پا رہا ہے, اپنے آپ کا اچھا انسان بنا پا رہا ہے, تب تو یہ علم کاؤنٹ ہوں گے, ورنہ یہ علم نہیں ہے. اس کے بعد رسول نے کہا کہ وما فلا ہوتا ان تینوں چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو فہو فرض, پھر وہ علم نہیں ہے, وہ فالتو چیز ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس نے قرآن حدیث نہیں پڑھی تھی نا, اس بندے نے کیا آپ اپنے زمانے میں ٹرانسلیٹ کر کے اس نے لٹریچر پڑھی تھی, اس نے ہسٹری پڑھی تھی, اس نے مارشل آرٹس پڑھے تھے, اس نے جو ہے سوشل سائنسز پڑھی تھی. رسول اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں علم ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں علم ہو سکتی ہیں اگر یہ تین چیزیں انسان ایک مومن سے تین فائدے اٹھا پا رہا. پہلا فائدہ اس کو جو ہے اللہ کے بارے میں پتہ چل رہا ہو, اللہ کی آیتیں نکال پا رہا ہو, اللہ کے دلائل, اللہ کے قریب کسی بھی طریقے سے ہو پا رہا ہو. دوسرا وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ انصاف سے عدل سے پوری کر پا رہا ہو. یہ علم اس کو موٹیویٹ کریں کسی بھی طریقے سے کہ وہ اس کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں ان کو اچھی طریقے سے پوری کریں. مثلا اگر وہ بچہ ہے تو وہ یہ سارے علم سن کے اس کے اندر اس کی ڈیوٹیز, جیسے اپنے امی ابو کی بات سننا کہ جذبہ اس کے اندر آگے بڑھے. اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو پھر وہ جو بھی حاصل کر رہا ہے وہ علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہو, اس کا کردار بنے, اس کی سنت جو ہے اس کے طور طریقے خڑی بھی ہو. قائمہ کا مطلب عربی میں کہتے ہیں ایک بہت مضبوط طریقے کا ہو, اس کی جو ایکشنز ہوں, اس کی جو قول ہوں, اس سب کو سنت کہا جاتا ہے نا. یہ اس کی کھڑی ہوئی ہو, یہ ایسی فالتو ہے. اگر وہ علم حاصل کرے چلے جا رہے ہیں مگر مثلا ہے وہ ایک جھوٹا انسان, بات پہ جھوٹ بول دیتا ہے, بات پہ گالی دے دیتا ہے, وہ پھر اس کو علم حاصل نہیں کر پا رہا ہے. اب ہم اکثر آج کل اپنے اسکول کالج میں دیکھتے ہیں کہ ہم اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, مگر وہاں پہ لڑکے جو ہے وہ بات پہ گالی دے رہے ہیں. مثلا وہ جو ہے فالتو چیزوں میں پڑے ہوئے, سگریٹ پی رہے ہیں, یہ پی رہے ہیں, وہ پی رہے ہیں. اب کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے کیا ان لڑکوں کی؟ آپ بتائیں کہ کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے؟ نہیں ہو پائی ان کی کیریکٹر بلڈنگ. تو پھر رسول اللہ نے جو بتایا, انہوں نے جتنا بھی اسکول میں حاصل کیا وہ علم تھا نہیں, علم تھا. تو یہ پتہ نہیں چلا کہ علم سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا علم وہ چیز ہے جس سے اللہ کے قریب ہو انسان. امام اور ائمہ نے اس طرح کو ڈیفائن کیا. پھر ہمیں پتہ چلا اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خالی قرآن کے اندر قرآن کا علم حاصل کریں, مدرسوں میں جا کے آپ اہل بیت کی تعلیمات حاصل کریں. آپ اسکول کالج میں بھی جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی علم ہو سکتی ہیں, بشرط یہ کہ وہ تین چیزیں آپ کے اندر پیدا کریں. پہلی چیز وہ آپ کے اللہ سے نزدیک کریں. دوسری چیز آپ کی ڈیوٹیز جو ہے آپ کو وہ پوری کرنے میں آپ کو مدد کریں, آپ کو موٹیویٹ کریں. تیسری چیز آپ کا کیریکٹر بلڈ کریں. اگر یہ تین چیزیں وہ نہ کریں نا تو پھر وہ علم نہیں ہے. بلکہ اگر یہ تین چیز اگر کوئی مدرسے میں بھی چلا جائے اور قرآن کی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہو, یہ تین چیزیں اس کے اندر نہیں آ پا رہی ہو نا, پھر وہ بھی علم نہیں ہے. جو ڈائریکٹ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو اس کے اندر بھی یہ تین چیزیں پیدا نہیں ہو رہی ہو نا, پھر وہ بھی علم نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب واپس آ جاتے ہیں. امام نے تین طرح کے طالب علم بتائے. پہلا طالب علم تو وہ ہو گیا جن کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں تھا. دوسرے طالب علم وہ ہو گئے جن کا دنیا میں ٹارگیٹ تھا. تیسرے وہ ہوئے جس کو امام نے کہا صرف یطلبون الفقہ, جو فقاہت کے لیے پڑھتے ہیں, جو علم کو جو ہے فقیہ بننے کے لیے پڑھتے ہیں.
فقیہ کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ اسلام کی نظر میں فقیہ وہ ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے, جو اللہ کے بارے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلتا ہے. اس بارے میں اپنی اسکول کی اسٹڈیز, اپنی کالج کی اسٹڈیز, یونیورسٹی کی اسٹڈیز کے بارے میں ہمارا سوال پیدا ہوا, یہ تو ہے ہی نہیں قرآن کی تعلیمات بالفرض, اس میں تو قرآن نہیں پڑھتے ہیں, تو اس سے کیسے اللہ کے نزدیک ہو؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں رسول اللہ نے دیا کہ ان سے بھی اللہ کے نزدیک ہوا جا سکتے ہیں. کیسے ہوا جا سکتے ہیں؟ 3 چیزیں ان کے ذریعے ہونی چاہیے. پہلی چیز, آپ جو بھی پڑھ رہے ہو اس کے اندر آپ اللہ کے نزدیک ہو رہے ہو. دوسری چیز, آپ اپنی ڈیوٹیز پوری کر پا رہے ہو, اپنے جو بھی آپ کی لائف اسٹیج ہے, اسٹوڈنٹ ہے اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹیز پہ, بعد میں بڑے ہو کے اپنے امپلائی کی ایز اے امپلائی آپ ڈیوٹی پورا کریں, یا آپ امپلائر ہے تو اس کی طریقے ڈیوٹی پوری کریں جو بھی اس کی ڈیوٹیز ہے. پھر بعد میں آپ جو ہے جب اپنے پریکٹیکل لائف میں آئے تو پھر اس کی ڈیوٹیز پہ, پیرنٹ کی ڈیوٹیز اگر پوری ہو پا رہی تو آپ نے علم حاصل کیا ہے, ورنہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی حاصل کیا وہ علم نہیں. اور تیسرا, آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہو. اگر آپ نے واقعی علم حاصل کیا ہے نا, پھر آپ لو کیریکٹر کے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ کا کردار بڑا ہوگا, آپ کے چھوٹی جھوٹ مثلاً آپ نہیں بولیں گے, آپ گالا گلوچ نہیں کریں گے, آپ الٹی پلٹی چیزیں کے اندر نہیں پڑیں گے, گندے دوست نہیں بنائیں گے. یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ اسکول جا رہے ہیں, آپ اپنی پوری محنت کر رہے ہیں, یا تو آپ ٹارگیٹ لیس ہیں یا آپ کو دنیاوی ٹارگیٹ ہے, آخرت کا ٹارگیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے اپنا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا کنکلوڈ ہوا ہے, اور ہمیں یہ سمجھ آیا ہے, ایک دفعہ میں اس کو پھر سمرائز کر دیتا ہوں, کہ ہم جب اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں اور ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں, تو ایسے ہی نہیں ہے کہ اسلام میں علم بہت مہم چیز ہے, اس کے بارے میں خالی فضائل کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کا اتنا ثواب ہے, علم کو اس طرح حاصل کرو, علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. علم باقاعدہ ہے, ڈیفائن کیا علم کیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر علم کو ڈیفائن کرنے کا بتایا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. اب آپ بتائیں پہلے طرح کے اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ جواب دیں آپ. ہاں, زبردست, ٹارگیٹ لیس. دوسری طرح کے اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ کوئی اور جواب دیں. آخرت کا دنیا میں ٹارگیٹ ہے, یہ بھی زبردست. اب کوئی تیسرا جواب دے. تیسرے طرح کے اسٹوڈنٹس کون ہیں جن کا ٹارگیٹ کس چیز کا ہے؟ ہاں, آخرت کا, اللہ کے قریب ہونے کا ٹارگیٹ ہے. اچھا, جن کا اللہ کے قریب ہونے کا ٹارگیٹ ہے ان کا امام سے وعدہ ہے کہ آتا اللہ خیر الدنیا خیر الآخرہ, جو علم کو جس طرح میں نے اہل بیت نے سکھایا اس طرح حاصل کریں گے, ان کی کیریکٹر بلڈنگ بھی ہوگی, ان ڈیوٹیز بھی صحیح سے اپنی پوری کریں گے, وہ اس کے ذریعے آخرت میں بھی ان کو اجر ملے گا, دنیا میں بھی اللہ ان کو ایک اچھا عزت والا مقام دے گا. ایسا نہیں ہے دنیا میں اللہ ان کو چھوڑ دے گا, بس آپ کی نیت جو ہے صاف اچھی ہونی چاہیے, آخرت کی اللہ کی ہونی چاہیے. تو یہ تیسری طرح کے ہوئے. اب میں آخری ایک شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں اسلام میں اہل بیت کی مزید کی حدیث ہے, جس سے ایک شارٹ کٹ اہل بیت نے بتایا ہے عالم بننے کا, فقیہ بننے کا. اس کے بعد پھر ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من حفظ من احادیثنا 40 حدیثا, جس نے ہماری احادیث میں سے 40 حدیثوں کو یاد کیا, اب عطا اللہ یوم القیامہ فقیہ عالما فقیہا, ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن عالم اور فقیہ بنا کے اٹھائے گا. ہم عالم بننے کی اتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں نا, تو امام کہہ رہے ہیں جس نے ہماری 40 احادیث کو یاد کیا اس کو اللہ قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا؟ وہ فقیہ ہوگا, عالم ہوگا. اب 40 حدیثوں کا یاد کرنے کیا مطلب, ہم کوئی سی 40 حدیثوں رٹا مار سے جا کے, یہ بالکل اسی طرح ہے. اس ایگزامپل جیسے ٹیچر کہے کہ اگر آپ میری کلاس میں روزانہ پریزنٹ ہوئے, آپ نے چھٹیاں نہیں کی, تو میں گارنٹی دے رہا ہوں ایگزام میں آپ پاس ہو جائیں گے. اب آپ روزانہ اسکول گئے مگر آپ پیچھے بیٹھ کے روزانہ ہیڈ ٹیلس کھیل رہے تھے پیچھے بیٹھ کے, تو پاس ہو جائیں گے ایگزام میں. چھٹی تو نہیں کی آپ نے. اسکول ٹیچر کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے اسکول جا کے پڑھائی کرو. اسی طرح امام کا مقصد یہ ہے کہ 40 حدیث یاد کر کے اس کو سمجھو, اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ. امام بتا رہے ہیں کہ 40 حدیثیں ہماری یاد کر دی تو اور ان کو سمجھ کے یاد کی اور زندگی میں اپنائی, تو پھر میں گارنٹی دے رہا ہوں تم عالم بن جاؤ. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو علم کے بارے میں بتائی تھی اہل بیت نے, کیریکٹر بلڈنگ ہو جائے گی 40 حدیثوں میں, ڈیوٹیز پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور اللہ کی معرفت حاصل ہو ہی جائے گی. 40 حدیثوں کے لیے اب آپ کہیں گے کہ 40 حدیثیں کہاں سے لے کے آئے, اتنی مشکل ہے. 40 حدیثیں سب کے گھر میں نہج البلاغہ ہوگی. نہج البلاغہ کے 3 سیکشن ہیں, پہلے خطبات کا ہے, پھر مکتوبات کا ہے, پھر آخری امام علی کے چھوٹے چھوٹے قول. ان قول میں سے اگر آپ 40 یاد کر لیں, یہ اب آپ لوگ اپنا ٹارگیٹ بنائیں, اگلے محرم تک
چھوٹے بچے کوشش کریں حدیث کو اگر ایگزیکٹ یاد نہیں کر سکتے اس کا مفہوم یاد کر لیں، اور جو بڑے بچے ہیں وہ ایگزیکٹ یاد کریں. اس کے اندر سے آپ چنیں اور 40 حدیثیں کوشش کریں جو آپ کی زندگی کے قریب ہوں. ایسی حدیث یاد نہیں کریں جو جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. مثلاً آپ بھی فاطمہ کی آپ نے حدیث یاد کر دی کہ فاطمہ نے کہا ہے بہترین عورت وہ ہے جس کو اللہ ترى رجلا ولا يراها رجل، وہ ہے جس کو نہ کوئی مرد دیکھتا ہے نہ وہ کسی مرد کو دیکھتی ہے. اب آپ ہیں ہی عورت، آپ کو بہترین عورت کی حدیث یاد کریں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو احادیث آپ چنیں آپ اپنے آپ کو پڑھ کے آئیڈیا ہو جائے گا کس حدیث کا آپ کی زندگی میں کتنا کام ہے، کتنی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کر کے اب آپ کو اپنے ٹارگیٹ بنائیں. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کے دن عالم اٹھیں تو 40 کے نہج البلاغہ میں سے حضرت علی کی احادیث جو ہے 40 کوئی چھوٹے بچے اس کا مفہوم یاد کریں، ایگزیکٹ ورڈز یاد نہ کریں. بڑے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ 40 ایگزیکٹ ورڈز بھی یاد کریں، ان کو سمجھیں، ان کا مفہوم پھر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. ایک دفعہ سلوات پیش کریں. تو عزیزوں ہماری یہاں تک بات رہی علم کی اوپر. جب ہم علم سیکھنے آتے ہیں اور علم کے بارے میں ہم سیکھنے گئے تو ہم گئے اہل بیت کے در پہ. تبھی جب ہم اہل بیت کے در پہ جاتے ہیں اور اہل بیت کی فضیلت کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا احسان تھا ہم پہ کہ ہمیں اس جہالت کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی، ہمیں عالم بنانے کی کوشش کی، تو جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جنہوں نے امت پہ اتنا بڑا احسان کیا، ان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا، یہ جو ہے ہم تاریخ میں پڑھ کے ہم جو ہے لغز جاتے ہیں. ایک مرتبہ 15 سفر ہے، بی بی سکینہ کی شہادت قریب ہے. بی بی سکینہ جانتی 4 سال کی بچی تھی امام حسین، چھوٹی 4 سال کی بچی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، معصوم سی. ظالم شخص اگر کسی کا دشمنی رکھتا ہے نا تو اس بندے کو مارنے کے بعد چھوٹی سی بچی کو اس کے خیال رحم کر دیتا ہے، کہتے ہیں 4 سال کی بچی اس سے میرا کیا دشمنی ہے. یہ اہل بیت جنہوں نے امت پہ اتنا احسان کیا، ان سے امت کا رویہ ایسا تھا، ان سے ایسی دشمنی امت کو ہو گئی کہ انہوں نے امام حسین کو قتل کرنے کے بعد چھوٹی سی بھی سکینہ میں بھی رحم نہیں کیا. عاشور کے دن جب امام حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے مقتل کی طرف نکلنے کے لیے تو بی بی سکینہ جو ہے امام حسین کے گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئے، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ بھائی اب امام حسین جا رہے ہیں، آخری پناہ جا رہی ہے، خالی ظالم شقی قوم لشکر میں کھڑا ہوا ہے دوسری طرف، اب اس کے بعد کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو گھوڑے سے لپٹ کے رو رہی تھی تو امام حسین نے اترے اور بی بی سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگا کے انتہائی دردناک اشعار پڑھتے ہیں. سیطول بعدی یا سکینہ فعلمی، میرے بعد سکینہ آپ کا گریہ بہت زیادہ ہے، آپ کو بہت زیادہ رونا ہوگا. لا تحرق القلب بدمعك حسرہ، مگر ابھی اب رو رو کے مجھے جو ہے میرے دل کو آگ نہیں لگایا. میرے بعد آپ کو بہت رونا ہوگا مگر ابھی آپ نہیں روئے، کیونکہ آگ جب روتی ہے تو میرے دل کو آگ لگ جاتی ہے. ما دام من الروح فی جسمانی، جب تک میرے جسم میں میری روح ہے اس وقت آپ اس طرح میرے سامنے نہیں روئے. فَإِذَا قُتِلْتُ، پھر جب میں قتل کر دیا جاؤں، فَأَنْتِ أَوْلَى بِالَّذِي، تو پھر آپ سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں، أَن تَأْتِينَنِي خِيَرَةَ النِّسْوَانِ، کہ آپ مجھ پہ روئیں اے بہترین عورت، عورتوں میں سے سب سے اچھی. فَأَنْتِ أَوْلَى بِالَّذِي أَن تَأْتِينَنِي، آپ سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں مجھ پہ گریہ کرنے کا. مگر عزیزوں ان ظالموں نے کہاں بی بی سکینہ کو گریہ کرنے دیا. امام حسین قتل ہوئے نہیں، امام حسین کو شہید کیا نہیں، امام حسین کی لاشوں کو پامال کیا نہیں کہ کبھی ظالم بی بی سکینہ کو تماشے مارتے ہیں، کبھی ان کے درے چھینتے ہیں، کبھی ان کے خیموں پہ آگ لگا دیتے ہیں، پھر کبھی ان کو اونٹ پہ رسیوں سے باندھ کے بھگاتے ہوئے شام کی طرف لے کے جاتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے بڑوں کے ساتھ ایک ہی رسم میں ان کو باندھ دیتے ہیں ان کے گلے کو. یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. بی بی سکینہ ایک دن زندان میں رو رو کے سو گئی. جب سوئی تو انہوں نے خواب میں اپنے بابا امام حسین کو دیکھا. جیسے امام حسین کو دیکھا تو اٹھ کے زور زور سے رونا شروع ہو گئے اور اپنے اہل بیت سے کہنا شروع ہوئی کہ میں نے بابا کو دیکھا ہے، مجھے میرے بابا کو بلاؤ، کدھر گئے میرے بابا. جب بی بی سکینہ نے کہا تو اہل بیت میں ایک دفعہ گریہ بلند ہوا. یزید ملعون اپنے محل میں سو رہا تھا، اس نے اپنے لشکر سے پوچھوایا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہیں، مجھے میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، میری نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے، ان سے جا کے کہو اتنا نہ گریہ کریں.
تو اس کو آگے بتایا انہوں نے کہ جو ہے حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ رو رہی ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ اس کو اس کے بابا کا کٹا ہوا سر دے دو تاکہ وہ خاموش ہو جائے، تاکہ میں سو جاؤں۔ تو ان ظالموں نے ایک ترس میں کٹا ہوا سر لا کے امام حسین کا بی بی سکینہ کو دیا۔ جیسے ہی وہ سر بی بی سکینہ کو ملا، بی بی سکینہ نے اس کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، اس سے کافی دیر باتیں کرتی رہی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں کی، کیا کیا انہوں نے ظلم امام حسین کو بتایا کہ ان کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا۔ باتیں کرتی کرتی ایک مرتبہ بی بی سکینہ سو گئی۔ جب سو گئی تو ان کی والدہ نے امام زین العابدین سے کہا کہ ان کو اٹھاؤ نہیں، یہ سوتی نہیں ہے، یہ بہت مشکل سے سوئی ہے۔ مگر جب امام زین العابدین کو نے بی بی سکینہ ہلایا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحم يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے کو میں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی اٹھ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، تیرے دولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری، میری جان جا رہی ہے
اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر جھولے کے ساتھ بیٹا میرا ہاتھ چل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی ہائے کس طرح بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری میرے لاڈلے کہاں میرے لاڈلے کہاں ہو سینے کو میں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جب دیتا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب دیتا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی عالم نے کہا اور زندہ دھوپ میں دھوپ
वफा नाम ले मेरा, जब ये जालिम ने कहा नाज़िका जिससे तुझे हम बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही जिंदाया बाजी। पर्दा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया बाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी साचिदे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है कश्श ना कभी तू ना आया बाजी। जब पर्दा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया बाजी। हुसैन हुसैन Say, हुसैन हुसैन say, say, say. मेरी जान दो रिहाई मिली, चलो घर चले सकीना उठो, मेरी जान उठो रिहाई मिली, चलो घर चले। ये करती थी माँ लेने पर मुका मेरी लाडली, चलो घर चले सकीना उठो, मेरी जान उठो रिहाई मिली, चलो घर चले। यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा, सितम हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला, चचा जान को दिखाना जरा रिदा उमरी, चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली, चलो घर चले। बताना उन्हें सभी शक्तियाँ मिली किस कदर तुझे बरकियाँ, हमारी रिदा लुटी किस तरह छिनी किस तरह तेरी बालियाँ, बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी, चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली, चलो घर चले। लहर तुम मिली तुझे भाई की, तू कहना यही मेरी लाडली, रिहाई मिली हमें कैद से, हमें अब नहीं अज़ियत कोई, मेरी बेज़बान चलो घर चले सभी ये नबी, चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली, चलो घर चले। नाम कोई नौकार है, वो जंजीर से आज़ाद है, वो फिर भी तेरे साथ है, तेरी साथ ही वो सज्जाद है, मेरी वंदना सभी के गम कटी सहर